شب معراج کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ انکار شب معراج کا بالخصوص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور اس سے پرے جانے کا آج سے نہیں اسی دور سے ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے منکر اس کے کفار تھے۔ اور جنہوں نے اقرار کر لیا، تاریخ نے سنہرے حروف سے انہیں صدیق لکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت سبحان سے اس آیہ کریمہ کا آغاز کیا۔ پاک ہے وہ ذات، ہر نیک نقص، ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اب یہاں صرف سوچنے کی اتنی بات ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں بعض حضرات نے یہ اختلاف کیا کہ یہ جو معراج ہوئی ہے یہ حضور علیہ السلام کو خواب میں ہوئی، ذرا سوچیں۔ اللہ فرمائے کہ میں اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات ہر نقص ہر عیب سے، اور وہ اپنے بندے کو خواب میں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اس میں کسی کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش تو تھی نہیں، نہ کوئی بات نظر آتی۔ بالخصوص کفار، خواب میں تو انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، خواب میں تو بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، اس کا انکار کیسا؟ تو پتہ چلا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کفار مکہ کے سامنے اور اپنے اصحاب کے سامنے، وہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ غیر معمولی بات ہے کہ اس سفر معراج کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ سب سے پہلے اپنی صفت بیان فرما رہا ہے۔ وہ بھی صفت کیسی؟ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے۔ تو سوال صرف یہاں پر ایک ہی ہے کہ یہاں جو ہے سبحان الذی اسریٰ، اسریٰ کے معنی ہے رات میں سفر کرنا، رات میں چلنا۔ لیکن عربی کا ایک اور آپ کو قاعدہ بتا دوں، یہ فعل لازم کہلاتا ہے، رات میں سفر کرنا۔ تو یہاں اسریٰ فعل لازم ہے، لیکن جب اس کے آگے کسی اسم پر لفظ با آ جاتی ہے تو اب معنی جانے کے نہیں آتے، لے جانے کے آتے۔ اب یہاں اسریٰ کے بعد کیا ہے؟ بعبدہ با ہے۔ تو اب پتا چلا کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، جبکہ اللہ کے رسول تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں رہے ہیں کہ میں گیا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں لے گیا ہوں۔ اب آپ اعتراض کس پہ کرو گے؟ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو رات کے قلیل حصے میں بعبدہ اسریٰ بعبدہ اپنے بندے خاص کو لے گیا۔ یہاں پر ایک بڑے لطیف بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں عبد کہنا جو ہے، عبد اللہ نے فرمایا بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا، تو یہاں یہ بھی تو فرما سکتا تھا برسولہ اپنے رسول کو لے گیا، لیکن یہ نہیں فرمایا، فرمایا بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا۔ تو ایک جواب تو بالکل سامنے کا ہے۔ آپ اگر کبھی بھی عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو۔
کوئی شخص مرا پڑا ہو، اس کی جسم سے روح نکل گئی، بالکل سامنے کی بات، کوئی شخص مرا ہو جس کے جسم سے روح نکل گئی، مر گیا، مرا پڑا ہے، اس کو آپ عبد نہیں کہتے۔ کسی کی صرف روح ہے تو آپ صرف روح کو بھی عبد نہیں کہہ سکتے۔ عبد تبھی کہلائے گا جب جسم روح کے ساتھ ہو، عبد تبھی کہلائے گا جب جسم روح کے ساتھ ہو۔ تو بے عبد ہی کہنے کا ایک جو یہاں پر ثبوت دیا ہے فقہائے کرام، محققین کرام، مفسرین کرام نے، کہ یہاں جو اللہ بے عبد ہی فرما رہا ہے، تو آیت کے اس حصے کے اس لفظ سے ہی یہ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف روح نہیں گئی تھی معراج کو، بلکہ جسم کے ساتھ روح گئی، کیونکہ عبد جو ہے وہ کسی تنہا ایک کی۔ پھر کہا اچھا ہے، دوسری دلیل ایک اور دیتے ہیں، بے رسول ہی نہیں کہا کہ اپنے رسول کو لے گیا۔ رسول کہتے ہیں جسے بھیجا جائے، رسول کسے کہتے ہیں؟ اور بھیجا کہاں سے جائے؟ رسول وہ ہے جو بندوں کی طرف آئے، رسول وہ ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی طرف آئے، وہ رسول۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک نہیں، آپ کو متعدد آیات مل جائے، لقد جاءکم رسول، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آ گئے۔ تو آ گئے یعنی کہیں تھے تبھی تو آئے، تمہارے پاس ایک رسول آ گئے۔ کہیں اور پڑھیں گے آپ دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں 4 پارے میں، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا ایک رسول بھیج دیا، بھیجا تو اسے جائے گا جو ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کہ جب ان کے پاس جبریل امین آئے تھے انسانی شکل میں، اور وہ باپردہ جگہ میں غسل کر رہی تھیں اور اللہ کے یہ فرشتے آئے تھے، تو گھبرا گئیں، نیک پارسا پاک دامن ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انما انا رسول ربک، اے پاک دامن بی بی میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ بھیجے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو وہاں سے آئے، جسے اللہ بھیجے اپنی بندوں کی اصلاح کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ رسول۔ لیکن اب یہاں پر عبد جو کہا کہ سرکار وہاں سے آ نہیں رہے ہیں جو رسول کہا جائے، ارے عبد اور عبد خاص کا مقام یہ ہے کہ جو یہاں سے وہاں جائے اسے عبد کہتے ہیں، اور جو وہاں سے یہاں آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ ایک سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ ایک اور مزیدار بات، عبد کے معنی کیا ہے؟ بندہ۔ ہم لوگ اردو میں غلام کہتے ہیں، حالانکہ غلام بھی عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں جب غلام بولا جاتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اردو میں غلام تو عموماً عبد کا ترجمہ غلام سے کیا جاتا ہے۔ تو عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو۔ بندے تم بھی ہو، ہم بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور پھر اللہ اپنے محبوب کو بھی عبد کہہ رہا ہے۔ تھوڑی سی توجہ ذہن حاضر رہے۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک مصرع یاد آیا، کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ دیگر شبد، کہہ رہے عبد کچھ اور ہوتا ہے اور عبدہ کچھ اور ہوتا ہے۔
اس لیے دیکھیں آپ، ربوبیت، رب ہونا، ربوبیت بھی ایک ربوبیت عامہ ہے، دوسری ربوبیت خاصہ۔ وہ رب تو سب کا رب ہے، اس لیے جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے آگے اپنا عصا ڈالا تھا اور وہ اژدہا بن گیا تھا، اور سارے جو ان کے شعبدے بازی والے جو سانپ تھے وہ سب کو نگل گیا تھا، تو اس وقت جادوگروں نے جو کہا تھا وہ کلام میں موجود ہے، قالو، تو انہوں نے کہا تھا آمنا برب العالمین، ہم کس پر ایمان لائے؟ تمام عالمین کے رب پر ایمان لائے۔ غور سے سنیے گا، تو تمام عالمین کا رب، یہ ربوبیت عامہ، تمام عالمین کا رب، کہ ہم کس پر ایمان لائے؟ تمام عالمین کے رب پر ایمان لائے۔ لیکن آگے پھر خاص کیا، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لائے۔ تو عام تمام عالمین کے رب پر ایمان لائے، پھر ربوبیت خاصہ کا ذکر کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ ربوبیت عامہ، ربوبیت عامہ، اور ایک ربوبیت خاصہ کیا؟ رب موسیٰ و ہارون، جیسے اللہ فرما رہا ہے پہلے پارے میں، ابھی گزرا ہے چند ہفتے پہلے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے جس وقت آپ کے رب نے، ذرا غور کریں، جس وقت آپ کے رب نے کہا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ محبوب تمام عالمین کے رب نے کہا، وہ تو عالمین کا رب ہے، مگر یہ ربوبیت خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، تو ربوبیت خاصہ کے جلوے میں فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے جس وقت آپ کے رب نے کہا، آپ کا رب۔ اچھا چلیے ایک اور آگے جگہ جاتے ہیں، ربوبیت خاصہ کی جہاں بات آ گئی، حالانکہ سوچا نہیں تھا لیکن اتفاق ہے۔ ایک مشہور آیہ کریمہ ہے واعظ و تبلیغ کے حوالے سے، اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، محبوب بلائیے لوگوں کو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جب اپنے راستے کی بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ تمام عالمین کے رب کے راستے کی طرف بلائیے، محبوب اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، یہ ربوبیت خاصہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب سے جو تعلق مصطفیٰ کا ہے کائنات میں کسی اور کا وہ تعلق نہیں، ربوبیت خاصہ۔ اب آئیے ربوبیت خاصہ پہ ہمارے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو عبد کہا، الا آت الرحمن عبدا، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو ایک دن ہوگا کہ سب کی سب وہ عبد کی حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر، سب غلام۔ تو پتا چلا کہ خالی عبد کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک عام عبد کی بات ہے، لیکن ربوبیت خاصہ بھی ہے، عبد خاص۔ دیکھیں پہلے پارے میں ہم گزر چکے ہیں ان مراحل سے، لیکن وہاں میں نے اتنی تفصیل سے نہیں ذکر کیا تھا۔ قرآن کریم کے بے مثال، لاجواب اور معجزہ ہونے پر جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا پہلے پارے میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر اے کفار و مشرکین تم شک میں ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا،
یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ایک بندے پر نازل کیا، علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ میاں بات یہی ہے، بندے ہم سب ہیں، یقیناً بندے ہیں، لیکن ہماری بندگی مستند تب ہوگی جب اللہ فرما دے کہ تو ہمارا بندہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر نہیں، آپ قرآن کریم پڑھیں گے کہ جب لفظ عبد سے اللہ رب العزت نے یاد کیا ہے تو کبھی فرمایا ہمارا بندہ ہے، کبھی فرمایا میرا بندہ ہے۔ یہ عبودیت خاصہ۔ اس لیے یہاں پر بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اس لیے بعض مترجمین جو ترجمہ بعبدہ کا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے خاص، اپنے مقرب بندے کو، تو اپنا خاص، اپنا مقرب اس لیے کہا کہ یہاں اللہ نے فرمایا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ ان الفاظ پر اگر ہم ذکر کریں گے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو یہ معراج ہوئی، فرمایا گیا کہ سرکار دن بھر اللہ رب العزت کے حکم سے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا کرتے تھے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایمان والا بنتا تھا اور ایمان میں اور مسلمان ہوتا تھا، اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ ایک روز دن بھر ایسا ہوا کہ بعض روایات میں ہے کوئی ایمان والا نہ ہوا اور اسلام میں داخل نہ ہوا، تو سرکار کے قلب انور کو تکلیف ہو، کیونکہ اگر کسی دن رحمت للعالمین والے موضوع پر گفتگو ہوگی تو سرکار کی رحمت للعالمین دیکھیں۔ آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں جائے، اور کوئی اگر اس طرف نہیں آتا تو سرکار کے قلب انور کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ بندہ جو ہے جہنم کی طرف چلا جائے۔ سرکار کے قلب اطہر کو تکلیف ہوئی۔ سرکار رات کا وقت حضرت ام ہانی کے گھر جو ہے آپ آرام فرما رہے تھے، تو وہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے، اور پھر کہتے ہیں نا کہ جب کوئی تھک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو کیا کہتے ہیں پارک میں نکل جاتے ہیں، کہیں کسی باغ میں چلے جاتے ہیں کہ کچھ سرسبز و شادابی دیکھی جائے۔ چونکہ وہ ہماری حیثیت ہے کہ اگر ہمارا دل مزمحل ہو تو ہم پارک کی طرف نکل جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے محبوب ہیں کہ دل مزمحل ہوا تو اللہ نے عرش اعظم کی سیر کرا دی ہے، جنتوں کی سیر کرا دی ہے۔ سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، تلوے سے ان کی قدسی پیشانی مل رہا ہے، سرکار حکم ہو تو حاضر کروں سواری، سچ کر براق انور دروازے پر کھڑا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے ایک براق تھا، اس پر سوار کیا اور پھر بیت المقدس کی طرف لے گیا۔ یہاں بھی چند جملے بڑے مزیدار ہیں۔ بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور روایتوں میں ہے کہ آپ بیت المقدس پہنچے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی وہ سواری اس کو باندھ دیا ہے، اور پھر وہاں انبیاء جمع ہوئے ہیں اور آپ نے ان کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ بیت المقدس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھا آسمانوں کا سفر وہاں سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ حرم پہلے ہے، مسجد اقصی کا وجود بعد میں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ ہے تو مصطفیٰ کی بدولت۔ تو اگر جانا تھا تو پھر حرم سے براہ راست آسمانوں کا سفر کیوں نہ ہوا؟ آسمانوں سے آگے کا سفر، لامکاں کا سفر وہاں سے کیوں نہ ہوا؟ حرم سے پہلے بیت المقدس کیوں لایا گیا، اور بیت المقدس پھر آسمانوں کا سفر ہوا؟
تو یاد رکھیں معاملہ یہ ہے، بیت المقدس تو دیکھا تھا کفار و مشرکین منکرین میں، لیکن انہوں نے آسمانوں میں نہیں دیکھا تھا، آسمانوں کے اوپر کیا ہے نہیں دیکھا تھا۔ اب سرکار فرماتے کہ میں آسمانوں میں گیا تھا، میں نے وہاں نبیوں سے ملاقات کی، میں نے وہاں لوگوں کے یہ احوال دیکھے، مجھے جنت کا بھی دیدار کرایا گیا، میں نے اپنے رب کو بھی دیکھا۔ وہ تو کہتے کہ ہم کیسے مان لیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ، کیونکہ جو آدمی نے دیکھا ہی نہ ہو اس کو پھر انکار کرنے کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے بیت المقدس دیکھا تھا، کہ پہلے تو اس سفر کو دیکھو جس کا اس دور میں کوئی اقرار نہیں کر سکتا، اس لیے حضور علیہ السلام نے وہ 39 کے 40 راتوں کا سفر رات کے ایک مختصر سے حصے میں آپ گئے اور چلے آئے۔ مجھے تو یاد ہوگا میں نے وہ ایک شعر سنایا تھا، کسی غیر مسلم کا شعر تھا، لیکن اپنی اپنی عقیدے کے مطابق کہہ دیا کہ ملنا تھا تو ٹھہرا دی گئی وقت کی رفتار، ملنا تھا تو ٹھہرا دی گئی وقت کی رفتار، تاریخ تمنا میں یہ شدت نہیں ملی، تاریخ تمنا میں یہ شدت نہیں ملی کہ وقت کی رفتار رک گئی اور اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ لیکن میرے استاد کہا کرتے تھے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وقت رکا تھا، اس لیے کہ اگر وقت رک جائے تو پھر رفتار مصطفیٰ کیسے پتہ چلے گی۔ بات تو یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی رفتار ایسی رکھی ہے کہ وہ وقت سے بھی آگے نکل جاتی ہے، اس وقت سے جو دنیا کے اعتبار سے۔ آج تو خیر وہ پروف کر دے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں عقلی طور سے ثابت بھی کر دیتے۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا ہوں، کہتے تھے کہ نہ وقت رکا تھا نہ وقت ٹھہرا تھا، اور مصطفیٰ گئے بھی اور آئے بھی، وقت اتنا لگا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس، کیونکہ قرآن مقدس میں یہاں تک کا بیان ہے بس، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی مسافت کتنی ہے؟ روایت کے مطابق 40 رات، اور آپ کتنی جلدی جا کے واپس آئے تھے؟ رات کے مختصر سے حصے میں۔ تو نہ ماننے والوں کا تو الگ حال ہوتا ہے، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے تو بہت بڑی بات تھی اس دور میں، جبکہ کوئی تصور نہیں تھا تیز رفتار کسی سواری کا۔ تو جب سرکار پر اعتراض کیا تو حضور علیہ السلام، ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار پھر حتیم میں تشریف لے آئے۔ حتیم، یہ تو گئے ندیم بھائی، یہ سب جو کعبہ مکرمہ میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، وہ پہلے کعبے کا ہی حصہ تھا، تو اس میں کوئی اگر نفل پڑتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کعبے کے اندر اس نے نفل ادا کیے ہیں۔ بہرحال تو حتیم میں سرکار فرماتے میں کھڑا ہو گیا، اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم بتاؤ بیت المقدس کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں، وہاں کتنے ستون ہیں وغیرہ وغیرہ، جو سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے مسجد اقصیٰ میرے سامنے لا کر رکھ دی گئی تھی، جو پوچھ رہے تھے سب سامنے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات یہ ہے کہ اگر براہ راست ہوتا تو پھر کفار کو انکار کی گنجائش تھی، لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے، کبھی بیت المقدس نہیں گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس رات کے کچھ حصے میں جا کر آیا ہوں، تو بتاؤ تو بیت المقدس کیسا، بتاؤ تو مسجد اقصیٰ کیسی ہے۔ جو پوچھا سرکار نے وہ بتا دیا۔ اب گنجائش انکار کی تھی نہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو سرکار پر ایمان لانے کے بعد مرتد بھی ہوئے، اس واقعے سے یہ بھی روایتوں میں مرتد بھی ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ انکار کرنے والے ہر دور میں رہتے ہیں۔ اور جب آ کر کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ پتہ ہے اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ رات کا ایک مختصر سا حصہ تھا، میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں اور جو حالات بتائے اور وہاں سے اس مختصر سے حصے میں واپس آ گیا، تو کہا کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ فرماتے ہیں کسی نے کہا تو کہا کہ
جنہوں نے رسالت و نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا انہوں نے کہا تو سچ کہا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے کہنے سے تو ہم اس ذات پر ایمان لائے ہیں جسے کسی نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر آپ نے امامت فرمائی ہے نبیوں کی، اور آپ امام ہیں اور نبی مقتدی ہیں۔ سرکار نے امامت فرمائی انبیاء کی، ہر مقتدی سے افضل رتبہ امام کا ہے۔ تو اب یہاں جب آپ معراج کو تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ امت کے لیے وہ تحفہ نمازوں کا ہے، لیکن جب سرکار گئے ہیں تو جاتے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی، تو معلوم یہ ہوا کہ تحفہ امت کو ملا تھا، مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا کر دیا تھا۔ بہرحال اور بھی اس میں انہوں نے ایک شعر کہا کہ اللہ معراج میں نبی کو اللہ نے بلا کر سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ سکھا دیا ہے۔ اور ایک روایت اور ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں کچھ نشانیاں دکھائی گئیں، اور اس کے بعد سرکار کا سفر معراج شروع ہوتا ہے وہاں سے، اور نمازوں کا تحفہ ملتا ہے۔ سرکار جب واپس تشریف لاتے ہیں اب آ کے آپ انبیاء کی امامت کرتے ہیں۔ دونوں روایتیں ہیں۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام کی انبیاء کا امامت کرنا، دونوں طرف کی روایتیں، بہرحال یہ امامت مستحب۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پھر کبھی